باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بے انتہا اور لامحدود حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی، اس نے قوت و توانائی دی کہ ہم ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کی جلد اول کو تمام کر لیا ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کی دوسری جلد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد میں بھی پہلی جلد کی روش اور اسی کے طور طریقے پر، جس طریقے سے پہلی جلد میں مختلف عناوین، مختلف موضوعات اور اس کے متعلق جو آیات تھیں ان آیات کو دیا گیا تھا اور مختلف مشقیں تھیں، آیات میں جو الفاظ تھے خصوصاً جو نئے اور مانوس الفاظ تھے اس کے معانی سے آپ لوگوں کو آشنا کیا تھا، اور پھر مختلف مشقیں دی گئی تھی۔ ان مشقوں کے توسط سے ہمارے اندر یہ قدرت اور توانائی پیدا ہو رہی تھی کہ ہم آیات کا سہولت اور آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرز اور اسی روش کو دوسری کتاب میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بھی مختلف دروس سے یہاں پہ فہرست دی گئی ہے، ٹھیک، مقدمہ اور حرف مترجم ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جہاں سے اصل دروس شروع ہوتے ہیں، 17واں درس، ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، قیامت کی آمد، ٹھیک۔ اس کے بعد 18واں سبق آئے گا، اس میں قیامت کے خصوصیات، اور پھر 19واں سبق جنت اور جنت والے۔ اس طریقے سے ہر درس کے لیے ایک خاص عنوان ہوگا، اور اسی عنوان کے متعلق قرآن مجید کی 10 آیات ابتدا میں دی گئی، جس کا ترجمہ جس کو صرف پڑھا جائے گا، جس کی تلاوت کی جائے گی، پھر الفاظ کے معانی سے آپ کو آشنا کریں گے، پھر مشقوں کا مرحلہ آئے گا، مشقوں کا مرحلہ طے کرنے کے بعد پھر پلٹا جائے گا، اور جو ابتدائے درس میں آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے گا۔ بہرصورت مقدمے میں انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے، ذکر کیا ہے، یہ سورہ قمر ہے، یہ آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کیا لکھا ہے، لِلذِّکْرِ ہے، لِلذِّکْرِ فَحَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، ٹھیک۔ بتحقیق یقیناً ہم نے قرآن کو سہل و آسان بنایا، لِلذِّکْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی جو اس عظیم کتاب سے نصیحت حاصل کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کے ابتدا میں ہم نے ایک ایسی آیت پیش کی ہے کہ جس آیت کے مفہوم سے آپ پہلے آشنا نہیں تھے۔ محترم متعلمین قرآن، آپ نے پہلی جلد کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچا دیا، اور اب تک قرآن کے تقریباً 59,000 یعنی قرآن کے 65% سے زیادہ الفاظ سے آشنا ہو چکے ہیں۔ یعنی پہلی جلد جو آپ نے پڑھی ہے، اس پہلی جلد میں تقریباً آپ کو قرآن کے 65%
الفاظ سے آشنا کیا جا چکا ہے۔ اب تک آپ تقریباً 59,000 الفاظ یعنی 65% جو قرآن کا حصہ ہے اس سے آشنا ہو چکے ہیں۔ اب آپ قرآن کے 65% حصے کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے پیغامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا کئی گنا اطمینان اور اعتماد نفس کو لے کر مذکورہ آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کلام الہی کے سمجھنے کی سہولت و آسانی کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اس حد تک 65% قرآن کے الفاظ سے جو ہم آشنا ہو چکے ہیں اور ان آیات کی آشنائی کی بدولت قرآن کی آیات کو جو اس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ بات قابل فخر ہے۔ اور یہ جو مرحلہ طے ہوا ہے، ہم جو اس مقام تک پہنچے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ شکر گزاری کا موقع ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور دوام نعمت کی دعا کرنی چاہیے کہ خدا مزید توفیق دے تاکہ بقیہ جو 45% قرآن کے الفاظ رہ گئے جن سے ہم آشنا نہیں ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہم آشنا ہو سکیں۔ خدا ہمیں توفیق دے، خدا ہمارے امور میں، ہمارے تعلیم و تعلم میں سہولت اور آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ آپ کی مخلصانہ کوشش کی قدردانی کے ساتھ آپ سب متعلمین قرآن کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اگر آپ گزشتہ جلد کی طرح اس دوسری جلد کو بھی محنت کے ساتھ، زحمت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو قرآن کے 61,000 الفاظ کا ترجمہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا، یعنی آپ آسمانی کتاب قرآن مجید کے 78% الفاظ کو سمجھنے پہ قادر ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے قرآن کی بہت سی سادہ آیتوں کا سمجھنا آپ کے لیے سہل و آسان ہو جائے گا۔ بصورت یہ مقدمہ تھا، مقدمے کے بعد اب یہاں سے اصل درس شروع ہوتا ہے، اور یہ پہلی جلد سے اگر دروس کا آپ حساب کریں گے تو اس میں 16 درس تھے تقریباً، ٹھیک؟ اب یہاں 17واں درس ہے اور اس درس کا عنوان ہے قیامت کی آمد۔ قرآن مجید میں جس عنوان اور جس موضوع کے سلسلے میں سب سے زیادہ آیتیں موجود ہیں وہ کون سی مولانا؟ قیامت ہے۔ سب سے زیادہ آیتیں آپ کو آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے مراحل اور آخرت کی باتوں کے سلسلے میں ملے گی آپ کو۔ یہ جو 17واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے اس میں قیامت کے متعلق آیتیں دی گئی ہیں، پھر 18واں سبق آئے گا، اس میں قیامت کی خصوصیات، قیامت کس طریقے سے آئے گی، جب قیامت آئے گی تو کس طریقے کے حالات پیدا ہوں گے، ٹھیک؟ وہ خصوصیات۔ 19واں سبق آئے گا جنت اور جنت والے، جنت کے بارے میں اور جو لوگ جنتی ہیں ان کے سلسلے میں۔ 20واں سبق آئے گا دوزخ اور دوزخ والے۔ تو چلیں، یہ قیامت کی آمد، ٹھیک؟ محترم متعلمین قرآن، گزشتہ اسباق کی طرح مندرجہ ذیل آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے۔ ٹائٹل مشخص ہے، عنوان معین ہے، قیامت کی آمد۔ لہذا قیامت کی آمد کے سلسلے میں قرآن مجید کی چند آیتیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روش کے مطابق ان آیتوں کو صرف ابھی پڑھنا ہے، صرف ان کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر مشقیں آئیں گی، مشقوں کو انجام دیا جائے گا، اور پھر آخری مشق میں جب پہنچیں گے تو وہاں ارجاع دیا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ ابتدائی درس میں جو آیتیں تھیں ان کا ترجمہ کیجیے۔ تو فی الحال صرف آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں۔
پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. ٹھیک. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. دوسری آیت نساء کی 87 نمبر ہے. اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. بعد کی آیت ہے کتب علی نفسه الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. چوتھی آیت جو دی گئی ہے وہ ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون. پانچویں آیت یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. چھٹی آیت یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. ساتویں آیت ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. آٹھویں آیت قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. نویں آیت ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دسویں آیت وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. پھر یہاں پر اللہ کی شکر گزاری کی ہے. کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اب قرآن مجید کے تقریباً 49,000 الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کلام خدا کے 65% الفاظ کو. خدا کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سفر کے اختتام تک ہماری مدد فرمائے اور اسی طرح ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب آئیے آیات میں جو نئے الفاظ ہیں ان نئے الفاظ کے معانی. ترجمہ اور مفاہیم کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، مولانا مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے سب سے بڑا اور اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے معانی کا ہوتا ہے. اگر آپ الفاظ کے معانی سے آشنا ہوں گے تو آیات کو سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے سہل و آسان ہوگا. اگر آپ الفاظ کے معنی سے آشنا نہیں ہوں گے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ آیت کو سمجھ سکیں یا اس کا ترجمہ کر سکیں. لہذا اس بنیادی اور اساسی مسئلے کی طرف آپ خصوصی توجہ دیجئے، یعنی الفاظ کے معانی کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے. چلیں، زلزلہ. زلزلہ ہمارے یہاں بھی بولا، عربی میں بھی زلزلہ اور لرزش، یہ جو زمین کانپتی ہے اس کو کہتے ہیں زلزلہ. اذا ظرف زمان ہے، جب جس وقت، وقت کو بتاتا ہے، جب جس وقت جس گھڑی. قیامہ، قیامہ یعنی قیامت، اٹھانا. قیامت کو قیامت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کے مر جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. الساعہ، ٹھیک، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام ہیں اور مختلف نام کی وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں یا جو نام دیے گئے ہیں ان میں قیامت کے مختلف حالات بیان کیے گئے ہیں. قیامت کے وقت جو حالات پیدا ہوں گے
ان حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. الساعہ یا ساعہ یعنی میں قیامت. نفس، نفس یعنی نفس، خود، آپ، جان، مختلف معنی کے لیے آتا ہے. بعث اٹھانا، قیامت. ٹھیک، قیامت کو بعث بھی کہتے ہیں. ٹھیک، اٹھانا، قیامت. خسرو ماضی کا تیسرا صیغہ، خسرہ، 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 خسرو. ان سب نے نقصان پہنچایا یا ان سب نے نقصان اٹھایا، دونوں معنی. پہنچایا، اٹھانا، پہنچانا، اٹھانا دونوں آتا ہے. خلقنا ماضی کا 14واں سے، خلقتو، خلقنا، ہم نے خلق کیا، ہم نے پیدا کیا. یہ کاف، کاف تشبیہ ہے. کیا ہے؟ ان کأن، لیکن، لیتا، لعل میں جو کا آتا ہے نا، کاف تشبیہ. آگا تشبیہ یعنی تشبیہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے دو چیزوں میں اگر ایک ہی جیسی خصوصیت، کوئی یکسانیت پائی جاتی ہے تو کاف کے ذریعے سے اس یکسانیت کو، اس شباہت کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے کہا جائے گا زید کل اسد، زید کل اسد، زید شیر جیسا ہے، زید شیر کے مانند ہے نا. تو یہ کاف شباہت بیان کے، مثلیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی جی جیسے، طرح، مثل. جی ٹھیک، جی سمجھ میں آیا؟ جی آگا ہاں، یہ ہمیشہ ابتدا میں کاف اور بھی آتا ہے، اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے نا، کہ عربی زبان میں کاف دو طریقے کا ہوتا ہے نا. ایک کاف خطاب ہے، ضمیر ہے، جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، جیسے کتابک، ربک، نبیک، یہ کاف جو آتا ہے. فلکک ہے نا. ایک جو آتا ہے کاف جارہ، جو حروف جارہ میں سے ہے، جو شروع میں آتا ہے نا. یہ وہی ہے، شباہت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل بتانے کے لیے آتا ہے. یہ وہی آگا ہے. یہ کافی اسے حروف جار رکھ کر سکتے ہیں نا. جی جی جی. جی ہاں، معنی اس کا تشبیہ کا ہوتا ہے، یہ جارہ ہی اصل. ٹھیک ہے. خوب. کتب، کتب اس نے لکھا، اس نے واجب کیا. کتبہ صرف لکھنے کے معنی میں، واجب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں روزے کے متعلق جو آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم الصلاۃ، صیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض قرار دیا گیا، واجب کر دیا گیا ہے. یجمعو وہ جمع کرتا ہے یا وہ جمع کرے گا. کنتم یہ بھی ضمیر ہے، تم سب ہو، تم سب تھے. دیکھیں پھر توجہ میں یہاں پہ ذکر کیا ہے جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، کہ کاف عربی میں دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. دو طریقے کا کاف ہوتا ہے. ایک تو حرف جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو اوپر گزرا ہے، جس کے معنی ہے مثل، مانند، کی طرح. اس قسم کا کاف ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، کنفس واحدہ، کما خلقنا، ہے نا. ہاں. اور دوسرا واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے طور پر، واحد مذکر حاضر کی
ضمیر کے طور پر آتا ہے جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، جس کا معنی تمہارا، تم کو. اس قسم کا کاف لفظ کے آخر میں، جیسے قبلک تم سے پہلے، لک تمہارے لیے. ٹھیک. چلے اب آئیے یہاں سے مشقوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مشق و سوالات. پہلی مشق، صحیح جواب پر نشان لگانا ہے آپ کو. یہ جو پہلی مشق ہے اس کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں. پہلا حصہ الف، اس میں صحیح پر نشان لگانا ہے کون سا جز صحیح ہے. پہلے عربی کے الفاظ دیے گئے ہیں اور پھر ان کے معنی اور مفاہیم کو دو حصوں میں الف اور بے میں دیا گیا. تو پہلے آپ عربی کے الفاظ کو پڑھیے، پھر ان کے معانی کو دیکھیے کہ کون سے معانی صحیح ہیں. الف والے صحیح ہیں تو الف پر صحیح کا نشان لگا دیے، بے والے صحیح ہیں تو بے والے پر. ان اذا کا، یہ کہ اگر تو، اگر جب جسے. بے بے صحیح ہے. جسے کیسے صحیح ہوگا؟ ہاں جیسے اگر ہے تو پھر صحیح ہے. جیسے آپ میں، ہاں تو پھر یہاں پر کتابت کی غلطی ہے. ہماری جو سسٹم میں کتاب ہے اس میں جیم کے بعد یا نہیں جسے لکھا گیا ہے، یہ غلط ہے، جیسے ہونا چاہیے. بے صحیح ہے. الحمد بے کیا ہے؟ صحیح ہے. ان یعنی اگر، اذا یعنی جب، کا یعنی جیسے. چلے پہلی مشق کا دوسرا سوال. الساعہ بعث نفس. الف میں معنی دیا ہے قیامت، اٹھانا، جان. بے میں معنی دیا ہے وقت، اس نے اٹھایا، ہوا و ہوس. الف الف صحیح ہے. الساعہ یعنی قیامت، بعث یعنی اٹھانا، نفس یعنی جان. ٹھیک. خوب. نمبر 3، ترجعون زلزلہ کنتم. الف میں معنی دیا ہے ان الفاظ کا تم سب پلٹائے جاؤ گے. زلزلہ تم سب پلٹائے جاؤ گے. زلزلہ تم سب تھے. بے کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. زلزلہ یعنی زلزلہ، کنتم تم سب تھے. نمبر 4، خلقنا ریب یجمعو. الف میں معنی دیا ہے ہم نے پیدا کیا، شک وہ جمع کرتا ہے. بے اس نے پیدا کیا، شک وہ جمع ہوا. الف الف صحیح ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا، ریب شک، یجمعو وہ جمع کرتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے. نمبر 5، خسرو کتب شفاعہ. الف میں معنی دیا ہے ان سب نے نقصان پہنچایا، اس نے لکھا. کیا ہے؟ بیچ بچاؤ. بے میں دیا ہے ان سب نے نقصان پہنچایا، اس نے لکھا شفاعت. بے بے صحیح ہے. چلے اب اس مشق کا دوسرا حصہ جو پہلے والے حصے کے بالکل برعکس ہے. پہلے معنی اور مفہوم یعنی ترجمہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد عبارت دی گئی ہے. پہلے ترجمہ کو پڑھیے، پھر دو عبارتیں جو الف بے میں دی گئی ہیں ان عبارتوں کو پڑھیے اور پھر عبارتوں کا ترجمے کے ساتھ تطبیق کیجیے. ٹھیک. جو عبارت اوپر کے ترجمے کے مطابق ہے وہی عبارت صحیح ہوگی، اس پر صحیح کا نشان لگا دیجیے. نمبر 1، جب کہا گیا یقیناً خدا کا وعدہ حق ہے. الف میں عبارت دی گئی الا ان وعد اللہ حق، اذا قیل ان وعد اللہ حق. بے بے صحیح ہے. اذا جب قیل کہا گیا، ان وعد اللہ حق
یقیناً بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ نمبر 2، پھر جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الف میں آیت دی گئی ہے ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، بے میں دیا گیا ہے لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ الف الف صحیح ہے۔ صحیح ہے، کیا ہے الف، ثم یعنی پھر، یجمعکم وہ جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک۔ نمبر 3، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ الف میں آیت دی گئی ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، بے میں آیت دی گئی هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ وہ بے صحیح کون ہے۔ سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، وہ زندہ کرتا ہے هو یحیی اور مارتا ہے و یمیت اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ، و الیہ ترجعون۔ چلے نمبر 4، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ عظیم حادثہ ہے، عظیم چیز ہے۔ چلے الف میں آیت دی گئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بے میں دیا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے بے صحیح ہے، اتقوا ربکم تم سب تقوی اختیار کرو اپنے پروردگار کا، ان زلزلۃ الساعہ یقیناً قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، عظیم چیز ہے، عظیم حادثہ ہے۔ نمبر 5، جن لوگوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت دی گئی الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، بے میں دیا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الف الف صحیح ہے، الذین خسروا جن لوگوں نے نقصان پہنچایا انفسهم اپنے آپ کو، فہم پس وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک۔ چلیں یہ پہلی مشق تمام ہو گئی، اب یہاں سے دوسری مشق شروع ہوتی ہے جو پہلی مشق کے آخری یعنی دوسرے جز کے بالکل برعکس ہے۔ یہ آیت دی گئی ہے، ٹھیک، اور اس آیت کے 2 ترجمے دیے گئے ہیں، آیت کو پڑھیے پھر دونوں ترجمے پڑھیے اور پھر ترجموں کی تطبیق کیجیے آیت کے ساتھ، جو ترجمہ آیت کے مطابق ہو اس ترجمے پر صحیح کا نشان لگانا ہے آپ کو۔ چلیں پہلی آیت جو دی گئی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اور تم سب کا تقوی اختیار کرو اس دن جس دن تم سب پلٹائے جاؤ گے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب پلٹائے جاؤ گے اس میں۔ اگر بے صحیح ہے۔ کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، وَاتَّقُوا یوماً اور تم سب ڈرو اس دن سے، اور اس دن سے ڈرو، ٹھیک، ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے، فی اس میں، ٹھیک، تو بے ترجمہ صحیح ہے۔ نمبر 2، ان کنتم فی ریب من البعث، الف میں ترجمہ دیا اگر تم سب شک میں ہو قیامت کے، بریکٹ میں سلسلے سے،
بے یقیناً تم سب شک میں ہو قیامت کے سلسلے سے. ألف الف صحیح ہے. ان کن تم اگر تم سب ہو فی ریب شک میں من البعث قیامت کے سلسلے میں، اگر تم سب شک میں ہو قیامت کے بارے میں. چلیں نمبر 3 ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. الف میں ترجمہ دیا ہے اس نے خلق نہیں کیا تم سب کو اور نہ اٹھایا تم سب کو مگر ایک فرد. بے میں ترجمہ دیا نہیں ہے تم سب کی خلقت اور تم سب کا اٹھایا جانا مگر ایک فرد کی طرح. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. ما خلقکم نہیں ہے تم سب کی خلقت، ولا بعثکم اور نہیں تم سب کا اٹھایا جانا، الا مگر کنفس واحدہ ایک فرد کے مانند، ایک فرد کی طرح، ایک شخص کی طرح، ایک جان کی طرح. ٹھیک. چلے نمبر 4 کتب علی نفسہ الرحمہ. علی پہ ترجمہ دیا اس نے واجب کیا تم میں سے ایک ایک پر رحمت کو. بے اس نے واجب کیا اپنے اوپر رحمت کو. نہیں بھی الف کیسے صحیح رہے گا؟ أبا ب بے صحیح ہے نا. کتب اس نے واجب کیا علی نفسہ ہی اپنے اوپر الرحمہ رحمت کو. بالکل واضح ہے. اس نے واجب کیا، اس نے فرض کیا اپنے اوپر رحمت کو. نمبر 5 اللہ یحییکم ثم یمیتکم. الف میں ترجمہ دیا ہے خدا زندہ کرتا ہے تم سب کو پھر مارتا ہے تم سب کو. بے میں دیا ہے کہ خدا نے زندہ کیا تم سب کو اور پھر مارے گا تم سب کو. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. اللہ یحییکم چونکہ مضارع ہے دونوں میں، اللہ زندہ کرتا ہے تم سب کو پھر مارتا ہے تم سب کو. ٹھیک. چلیں یہاں تک رہنے دیں. یہ جو تیسری مشق ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.